اب آئیے ہوا کیا؟ عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کچھ دیہاتی آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آپ کے دروازے پر دستک دی اور پکارنا شروع کر دیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دیہاتی نہیں تھے۔ دیہاتیوں کے اندر تو ادب ہوتا ہے، شہریوں میں بھی ادب معمولی، پاپا، ڈیڈی، ماما، انکل، آنٹی، کزن۔ علماء تشریف فرمائے، اساتذہ بھی بیٹھے ہیں۔ بادیہ جو ہے یہ لسان المیزان، لسان العرب اور تاج العروض جو بڑی لغت کی کتابیں ہیں اس کو کھول کر دیکھے، عربی زبان میں جنگل کو بادیہ کہا جاتا ہے، اور بدوی جو ہے وہ جانگلی کو کہتے ہیں۔ اور کدھر وہندہ پہ آئے تو کدھر جانا ہے جی، ان کے اندر ادب نہیں ہوتا۔ پیون بھی تو، مولوی صاحب کو بھی تو، شیخ الحدیث کو بھی تو، باپ کو بھی تو، دادے کو بھی تو، استاد کو بھی تو وہ آداب سے واقف نہیں تھے۔ آئے، دروازے پر دستک دی اور کہا او محمد، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسمان کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ایک طبقہ یہ ہے، اور جن لوگوں نے یا محمد کہا نبی علیہ السلام کے دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، ایک پاکستان میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ یہاں کھڑے ہو کر یا محمد پکارتے ہیں نا۔ اب ہیں صحابی، ہیں جنتی، نبی علیہ السلام کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا جو آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کا نام لے کر آپ کو پکارتے ہیں یہ بے عقل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے عقل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، قرآن مجید کی دوسری آیت، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا۔ فرمایا ایمان والو خبردار، میرے نبی کو ایسے نہیں بلانا جس طرح تم میں سے بعض بعض کو پکارتا ہے۔ اب اس نام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب کیسے کیا ہے ذرا غور کرنا۔ امام ابو نعیم الاصبہانی رحمت اللہ علیہ، ان کی دلائل النبوہ، یہ اس کے مقدمہ سے آپ کے سامنے چند نقطے پیش کرنے لگا۔ قرآن مجید کے اندر نبی علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ سورت آل عمران، احزاب، سورت فتح اور سورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جہاں بھی یہ نام آیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس نام کا تذکرہ سب سے بلند و بالا، سب سے اعلیٰ رتبہ اور منصب کے ساتھ کیا ہے۔ اس شان اور اس مقام کو مقام نبوت اور رسالت کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، قرآن مجید میں آپ کے لیے سب سے بڑا جو منصب ہے، ایک وصف ہے ایک منصب ہے، سب سے بڑا جو منصب اللہ نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا ہے وہ نبی و رسول کا منصب استعمال کیا ہے۔
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، قرآن کی دوسری آیت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن کی تیسری آیت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، قرآن کی چوتھی آیت، یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر۔ اللہ کی قسم ہے، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سی تک پورا قرآن پڑھ جو، اس سے کوئی بلند منصب، نبی اور رسول سے کوئی بلند منصب اللہ کی کتاب کے اندر ہے؟ اگر ہوتا تو اللہ کہتے یا ایھا الامام، یا ایھا الامیر۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، اس سے کوئی بلند منصب اللہ کے قرآن کے اندر ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی دعوت ہے وہ دعوت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن مجید پہلا مقام، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد بن عبداللہ ہے، محمد قریشی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ علماء بیٹھے ہیں، قد خلت من قبل الرسل، اور پہلا ہے وما محمد الا رسول، رسول قرآن کا دوسرا مقام۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول، اور بولو ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرات، قرآن کا چوتھا مقام اور تیسرا مقام سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں آمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ بھی اس منصب کا اللہ نے ذکر کیا، اور مالک کیا کہتے ہیں؟ وما محمد الا رسول، گنتے جاؤ، قد خلت من قبلہ الرسل، قرآن کا دوسرا مقام۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ، قرآن کا تیسرا مقام۔ آمنوا بما نزل على محمد، قرآن کا چوتھا مقام۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، اگو پڑھو، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب نبی علیہ السلام کے نام کا کیا۔ ایسا نقطہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اللہ کی توفیق سے کہتا ہوں کہ آپ نے دیگر جو مسالک ہیں ان کے علماء سے کبھی یہ بات سنی بھی نہیں ہوگی۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا جہاں بھی قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اور انبیاء کے ساتھ تذکرہ کیا ہے نا، اور نبیوں کا اللہ نے نام لیا ہے لیکن نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، پورے قرآن کے اندر بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سی تک پورا قرآن پڑھ جاؤ، آپ کا تذکرہ اور نبیوں کے ساتھ جب آئے گا اللہ اور نبیوں کا نام لیں گے لیکن نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیں گے۔ اب قرآن مجید ذرا سنتے جانا، اللہ فرماتے ہیں
ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہاں ذنبی پھر سنو آیت ایک دفعہ. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. اللہ نے ابراہیم اور نبی علیہ السلام کا ایک ہی آیت میں تذکرہ فرمایا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے لیکن کہا ہے وہذا النبی. قرآن دوسری آیت. 5 نبیوں کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں ایک ہی آیت کے اندر. 5 پورے قرآن کے اندر، پوری شریعت کے اندر جاؤ، جہاں مرضی جا کر تلاش کرو. اور نبیوں کا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کریں گے وہاں ان کا نام لیں گے لیکن نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیں گے. کیسی شان ہے آپ کی اور کیسی اللہ کی محبت ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا ما وصى به والذی اوحینا الیک. اللہ بارے بارے جامع میں تیرے بھی تے تیرے نبی دے شان دے. خدا دی قسم ہے کیا شان ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، نوح علیہ السلام اول الرسل بخاری کے اندر ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تیری شان ہے. 5 نبیوں کا تذکرہ کیا، 4 کے نام لیے لیکن نبی علیہ السلام وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. یہ ہے نام کا ادب. یہ کس کا ادب ہے؟ اب ایک مسئلے میں اہل حدیث ہو، تم پیچھے ہو. جس طرح دیگر سنن اور احادیث پر عمل کرنے میں تم آگے ہونا، ایک مسئلے میں پیچھے ہو. وہ مسئلہ کون سا ہے؟ ہر دوسرے اہل حدیث کا نام محمد ہونا چاہیے تھا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے سمو بسمی، میرے نام پر نام رکھو، میرے نام پر نام رکھو. آپ نے فرمایا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، تو فاتحہ تے پڑھنے اٹکا کے، وکھا کے تے لڑا کے. اور جو نام ہے سمو بسمی، میرے نام پر نام رکھو. اور اللہ کی قسم ہے کیسی عظمت ہے اس نام کی اور کیسا ادب. صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، نبی علیہ السلام کے خادم صوبان آپ کے پاس تشریف فرمائیں. ایک یہودی عالم آیا، کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صوبان نے تپا مار کے تھلے ساٹ دیتا. چل. کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے خبردار، نبی علیہ السلام کا نام لے کر آپ کو بلانا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور یہاں ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں. جو دیگر قومیں تھی نا، صحابی جو تھے حواری، وہ اپنے نبیوں کا نام لیتے تھے. کافر بھی نام لیتے تھے اور جو مسلمان تھے، صحابہ تھے، حواری تھے، وہ بھی نام لیتے تھے. مثال قرآن مجید کے اندر ہے یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. ایسے ہی وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَىٰ، یا عیسیٰ، حواری کہہ رہے اے عیسیٰ. اب اللہ خالق و مالک عبد العباد تک حرام کر دیا. کوئی اپنا، کوئی بیگانہ نبی کا نام لے کر آپ کو بلا سکتا نہیں. یہی وجہ ہے یہودیوں بھی کان ہو گئے. پھر جب بھی آتے تھے کہتے تھے یا ابا القاسم، یا ابا القاسم، یا کہتے تھے یا ابن عبد المطلب. نام لے کر آپ کو نہیں پکارتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جے اساں نام لے کے بلایا تو صحابہ سانو تونی لانی ہے، پھینٹی لگانی ہے. صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے دھکا دے کے گرا دیا نیچے.
بھئی اور نبیوں کے نام ان کی قوموں نے بھی اور ان کے صحابہ نے بھی لیے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا نام آپ کے صحابہ نے بھی نہیں لیا، اللہ نے منع کر دیا، اور اوروں کو بھی وہ نام لینے ایسے دیتے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ایسے نہیں کہنا۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے فرمایا، ایسے کہنا ہے۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسری بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور کہتے ہیں کہ خالی جو نام ہے وہ لینے سے احتراز کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ احتراز۔